السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرأت کے بارے میں، یعنی قرآن شریف پڑھنے کا بیان، یعنی یعنی نماز میں آپ کو کتنا قرآن پڑھنا ہے، یعنی مغرب میں آپ کو کہاں سے کہاں تک پڑھنا ہے، اور ظہر میں کہاں سے پڑھنا ہے، اور عشاء میں قرآن کے کس سورے سے کس سورے تک پڑھنا ہے۔ تو وہ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو کلیئر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے فرینڈس میں بھی شیئر کریں، اور ہمارے چینل پہ نئے ہیں آپ تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو قرأت میں کتنی آواز ہونی چاہیے، تو پہلے آپ کو بتاؤں گا میں کتنی آواز ہونی چاہیے۔ قرأت میں اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر بہرا نہ ہو اور شور و غل نہ ہو تو خود سن سکے، ٹھیک ہے۔ اگر شور غل نہیں ہے نا، شور نہیں ہے اور بہرا نہیں ہے تو کم سے کم خود تو سن سکے۔ اگر اتنی آواز بھی نہ ہوئی تو نماز نہ ہوگی۔ اگر بہت سے لوگ ہونٹ ہلاتے ہیں صرف، ٹھیک ہے، آواز نہیں نکلتی ہے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جن معاملات میں بولنے کو دخل ہے، سب میں اتنی آواز ضروری ہے، ٹھیک ہے، سب میں آواز ہونی چاہیے۔ اس کے بعد مثلا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنے میں، طلاق دینے میں، اور آیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ تلاوت واجب ہونے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے، ٹھیک ہے۔ کتنی آواز ہونی، جیسے طلاق کسی کو دیا تو کم سے کم اتنی آواز تو ہونی چاہیے کہ خود سن سکے، ٹھیک ہے۔ اور سجدہ تلاوت میں اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھی تو کم سے کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ خود سن سکیں، تو سجدہ تلاوت کیا ہو جائے گا، اس پر ضروری ہو جائے کرنا۔ اس کے بعد فجر و مغرب عشاء کی 2 پہلے رکعتوں میں اور جمعہ و عیدین و تراویح اور رمضان کے وتر میں امام پر جہر واجب ہے۔ جہر کا مطلب ہوتا ہے آواز سے پڑھنا، قرآن پاک نماز میں جو ہے آواز سے پڑھنا۔ مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اور ظہر و عصر کی سب رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، جس کو ہم، ٹھیک ہے، سری نماز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سب جہری سمجھیں۔ جہر کے یہ معنی ہے کہ اتنی زور سے پڑھے کہ کم سے کم پہلی صف کے لوگ سن سکیں۔ جہر کا مطلب کیا ہوتا ہے، جہر یعنی آپ اتنی آواز سے پڑھیں کم سے کم جو ہے پہلی صف کے جو لوگ ہیں وہ سن سکیں، اور آہستہ یہ کہ خود سن سکیں، ٹھیک ہے۔ اور آہستہ اگر آرام سے پڑھ رہا ہے تو کیا ہے، خود سن سکیں، اور جہر سے اگر پڑھ رہا ہے تو کم سے کم پہلی صف کے لوگ تو سن سکیں جو پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہائی لائٹ ہے، اس طرح پڑھنا کہ قریب کے 2 آدمی سن سکیں، جہر نہیں بلکہ آہستہ ہے۔ اگر قریب کے لوگ سن رہے ہیں، یعنی 2 یا 3 لوگ سن رہے ہیں تو وہ جہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آہستہ کہلائے گا۔ اسی طریقے سے جہری نماز میں اکیلے کو اختیار ہے، چاہے زور سے پڑھے چاہے آہستہ، اور افضل جہر ہے۔ اگر کوئی منفرد ہے، اکیلے نماز پڑھنے والا ہے، تو وہ جو ہے کیسے پڑھے، اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سن سکیں، اور بہتر کیا ہے، جہر سے پڑھے، ٹھیک ہے۔ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، آواز سے پڑھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر منفرد، جیسے میں نے بتایا اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں، اگر منفرد قضا پڑھے تو ہر نماز میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر منفرد قضا نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آہستہ پڑھے ہر رکعت میں، ٹھیک۔ آہستہ پڑھ رہا تھا کہ دوسرا شخص شامل ہو گیا تو جو باقی ہے اسے جہر سے پڑھے، اور جو پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ نہیں۔ مان لیجیے کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا مغرب کی، ٹھیک ہے، اور کوئی شخص آ گیا، شامل ہو گیا اس کے ساتھ، تو وہ کیا کرے گا، وہ جہر سے پڑھنا شروع کر دے۔ جو بقیہ رکعت ہو چکی ہیں اس کو جو ہے چھوڑ دے، اس کا اعادہ نہ کرے، بلکہ جو باقی رکعت ہیں ان کو جو ہے جہر سے پڑھے، یعنی آواز سے پڑھے۔ سورت ملانا بھول گیا، ٹھیک ہے، کوئی سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے اور سورہ ملائے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو میں نے بتا چکا ہوں، آپ جا کے اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میری پلے لسٹ میں، قانون شریعت میں۔ تو کیا کہا میں نے، اگر کسی نے صورت نہیں ملائی ہے، یعنی الحمد کے بعد صورت نہیں ملائی ہے اور فوراً رکوع میں چلا گیا، پھر رکوع میں اگر یاد آ گیا تو فوراً کھڑا ہو جائے اور سورہ ملائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لے۔ اور اگر دوبارہ رکوع نہ کرے، اور اگر دوبارہ رکوع نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ مان لیجیے کسی نے رکوع کیا، مان لیجیے سورہ نہیں ملائی تھی، رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جانے کا پھر یاد آ گیا، ارے میں نے صورت نہیں ملائی تھی، تو کھڑا ہو جائے۔ کھڑا ہو جانے کے بعد جو ہے اگر اس نے رکوع نہیں کیا، ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا تو نماز نہیں ہوگی، یہ آپ دھیان رکھیں۔ اور
حضر میں جب کہ وقت تنگ نہ ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر میں طوال مفصل پڑھے اور عصر و عشاء میں اوساط مفصل پڑھے اور مغرب میں قصار مفصل، چاہے امام ہو یا منفرد. ٹھیک ہے، اگر وقت تنگ نہ ہو، وقت مختصر نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہے آپ کو میں یہ چیزیں ابھی آپ کو بتاؤں گا یہ کیا ہوتی ہیں. تو فجر اور ظہر میں جو ہے آپ کو طوال مفصل پڑھنی ہے. کہاں سے کہاں تک پڑھنا ہے آپ کو؟ قرآن پاک، وہ میں بتاؤں گا طوال مفصل کا مطلب کیا ہوتا ہے. عصر و عشاء میں جو ہے آپ کو اوساط مفصل پڑھنی ہے، یہ بھی صورت میں بھی بتاؤں گا کہاں سے کہاں تک، اس کو آپ جا کے دیکھ لیجیے گا ابھی. اور مغرب میں جو ہے آپ کو قصار مفصل، یہ 3 چیزیں جو ہیں آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. فجر و ظہر میں آپ کو طوال مفصل، اور عصر و عشاء میں جو ہے آپ کو اوساط مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل. اب آئیے ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. طوال مفصل کیا ہے، اوساط مفصل کیا ہے، قصار مفصل کیا ہے. تو کون کون صورتیں طوال مفصل ہیں، کون سی قصار مفصل، یہ دیکھیے. سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، یہ سورہ حجرات جو ہے آپ جا کے قرآن پاک میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو مل جائے گی. سورہ بروج جو کہ پارہ میں ہے، ٹھیک ہے. سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتیں طوال مفصل ہیں. کیا ہیں؟ طوال مفصل کہلاتی ہیں. اور سورہ بروج سے سورہ لم یکن الذین تک اوساط مفصل، اور لم یکن سے آخر تک قصار مفصل. سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے الف لام میم سے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن طریقہ یہی ہے کہ آپ کو سورہ حجرات سے سورہ بروج تک آپ کو پڑھنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں طوال مفصل. یعنی آپ کو فجر و ظہر میں پڑھنی ہے یہ صورت. یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج کے درمیان جتنی بھی صورتیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ طوال مفصل میں آئے گا، فجر و ظہر میں. اسی طریقے سے سورہ بروج سے لم یکن الذین تک جو ہے اوساط مفصل ہے. یعنی عصر و عشاء میں جو ہے آپ کو یہ صورتیں، ان کے بیچ میں آپ صورتیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس طریقے سے پڑھیں گے. اور قصار مفصل کیا ہے؟ آپ لم یکن الذین سے اخیر تک، لم یکن الذین سے آخر تک قصار مفصل کہلاتی ہے. یعنی آپ مغرب میں یہ صورتیں پڑھیں گے، یعنی چھوٹی صورتیں پڑھیں گے. تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کو میں ایک بار اور بتاتا ہوں. کیا بتایا؟ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک آپ کو پڑھنی ہے. ان کے بیچ میں جو جتنی صورتیں ہوں گی وہ آپ کو پڑھنی ہے فجر و ظہر میں. اور اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن الذین تک آپ کو پڑھنی ہے عصر و عشاء میں، عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں. اسی طریقے سے مغرب میں آپ کو اوساط مفصل پڑھنی ہے. یعنی پارہ میں لم یکن الذین صورت ہے، اس سے لے کے آخر تک جو بھی صورت ہے سورہ ناس تک، وہ آپ ان کے درمیان میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نماز میں. چلیے، اس کے بعد سفر میں اگر امن و قرار ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر میں سورہ بروج یا اس کے مثل صورتیں پڑھیں، اور عصر و عشاء میں اس سے چھوٹی، اور مغرب میں قصار مفصل کی چھوٹی صورتیں پڑھیں. اور جلدی ہو تو ہر نماز میں جو چاہے پڑھیں. مان لیجئے اگر سفر میں اگر امن و قرار ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ فجر و ظہر میں اگر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں سفر میں تو سورہ بروج پڑھ سکتے ہیں، یا اس کی طرح کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں. سورہ بروج جیسے پارہ میں ہے یہ والسماء ذات البروج ہے نا. اور عصر و عشاء میں آپ چھوٹی صورت پڑھ سکتے ہیں. مغرب میں آپ قصار مفصل کی چھوٹی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی الم ترا پڑھ سکتے ہیں، سورہ فیل، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، یہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اضطراری حالت میں مثلاً وقت جاتے رہنے کا ڈر ہو، یا چور یا دشمن کا جو ہے خوف ہو، یا چوری ہونے کا خوف ہو، تو جو چاہے پڑھے، چاہے سفر ہو یا حضر، یعنی سفر میں ہو یا کہیں ہو. یہاں تک کہ اگر واجبات کی مراعات نہیں کر سکتا، اس کی بھی اجازت ہے. مثلاً فجر کا وقت اتنا تنگ ہو گیا، یعنی بہت کم ہو گیا، ٹھیک ہے، وقت ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، سورج نکلنے والا ہے، یا وقت ختم ہونے والا فجر کا، تو صرف ایک آیت پڑھ سکتا ہے تو یہی کرے. یعنی آپ چھوٹی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں سورہ فیل پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں اگر وقت تنگ ہو. لیکن آفتاب بلند ہونے کے بعد ایسی نماز کا اعادہ کریں. اگر آفتاب یعنی سورج نکل چکا ہے تو آپ نماز کو دوبارہ پڑھیں گے. اس کے بعد فجر کی سنت پڑھنے میں جماعت جانے کا ڈر ہو. مان لیجیے فجر کی سنت جو ہے اگر آپ پڑھتے ہیں تو جماعت جانے کا ڈر ہے، یعنی جماعت نہیں ملے گی آپ کو، تو صرف آپ واجبات پہ اختصار کریں. ثنا تعوذ کو چھوڑ دیں، آپ ثنا بھی نہیں پڑھیں سنت میں، تعوذ کو بھی نہیں پڑھیں، اور چھوڑ دیں. اور رکوع سجود میں ایک ایک بار تسبیح پر اکتفا کریں. یعنی آپ کو ایک ایک بار تسبیح پڑھنی ہے،
اگر آپ کو ڈر ہے کہ میں جماعت میں شامل نہیں ہو پاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وطر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں کیا پڑھی تھی؟ وطر میں سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک ہے۔ یہ اما پارہ میں جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ تو ہمیں بھی چاہیے یہ پڑھیں، یا آپ سورہ نصر پڑھ سکتے ہیں، پھر سورہ لہب پڑھ سکتے ہیں دوسری رکعت میں، پھر تیسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ اس کے بعد آپ کو دعائے قنوت اس کی تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھنی ہے، اور آپ کو نماز مکمل کرنی ہے۔ بہتر کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لیں، دوسری میں آپ سورہ کافرون پڑھ لیں، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ لہٰذا کبھی تبارکہ نہیں پڑھیں، اور کبھی پہلے رکعت میں سبح اسمہ کے بجائے انا انزلنا پڑھیں۔ کیا سمجھ میں آ گیا؟ کیا آپ نے تبارک الذی، اور کبھی پہلے رکعت میں سبح اسمہ کی بجائے انا انزلنا یہ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب قرآن شریف الٹا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ الٹا پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ جیسے مان لیجیے الم تری سورہ فیل، یعنی الم تری کیف فعل ربک، الم تری کے بعد آتی ہے سورہ قریش، لإیلاف قریش۔ اگر آپ نے یہ کیا کہ پہلے لإیلاف قریش پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے الم تری پڑھ لی، تو یہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی گناہ ہے۔ مسئلہ اب دیکھیے میں بس میں سمجھاؤں آپ کو۔ مسئلہ یہ کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی، اور دوسری رکعت میں الم تری پڑھ لی، یہ ناجائز ہے۔ بھولے سے ہوا تو کوئی حرج نہیں، جان بوجھ کر اگر آپ کر رہے ہیں یا ہر بار کرتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، لیکن اگر بھول کر پڑھ دی تو کچھ نہیں۔ مسئلہ بچوں کو آسانی کے لیے پارہ اما خلاف ترتیب پڑھانے میں حرج نہیں، یعنی بچوں کے آسانی کے لیے آج کل اما پارہ بنا دیے گئے ہیں، اس میں قرآن کو الٹا مطلب کر دیا ہے، وہ آپ پڑھا سکتے ہیں، الٹا پڑھا سکتے ہیں پڑھانے کے اعتبار سے، لیکن نماز میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اما پارہ کیا ہے؟ پہلے آپ الحمد، لیکن الحمد تو اما پارہ میں نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد سورہ ناس آتی ہے، پھر سورہ فلق آتی ہے، تو اس طریقے سے نماز میں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں بچنا ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اگر بھولے سے آپ نے پڑھ دی تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کو قرآن ہمیشہ سیدھا پڑھنا ہے، الٹا نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد اگر بھول کر دوسری رکعت میں پہلے والی سورہ شروع کر دی تو چاہے ابھی ایک ہی لفظ پڑھا ہو تو اسی کو پورا کرے، دوسری پڑھنے کی اجازت نہیں۔ مثلا پہلی رکعت میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی، اور دوسری میں بھولے سے الم تری شروع کر دی تو اسی کو پڑھے۔ مان لیجیے کسی نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی اور دوسری رکعت میں الم تری پڑھ دی، یعنی الٹا پڑھ دیا۔ اگر اس نے الم تری کہہ دیا تو اس کو پھر سے جو ہے دوسری صورت پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کو یہی پڑھ لے، الم تری پڑھ لے۔ اس کے بعد درمیان سے سورت چھوڑنے کا حکم کیا ہے؟ مسئلہ درمیان سے ایک سورہ چھوڑ کر پڑھنا مکروہ ہے۔ کیا مطلب؟ کسی نے الم تری پڑھی، اس کے بعد ایلاف قریش کو چھوڑ کر انا اعطینا پڑھ دیا، ٹھیک ہے، یا انا اعطینا کے بجائے آپ نے کیا پڑھی؟ سورہ ماعون پڑھ دی، ٹھیک ہے۔ تو سورہ ماعون پڑھی تو ایک بیچ میں آپ کی ایک سورت چھوٹ گئی، یعنی سورہ قریش چھوٹ گئی، تو یہ مکروہ ہے۔ درمیان سے ایک سورہ چھوڑ کر پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر درمیان کی سورہ پہلی سے بڑی ہو تو چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی آپ ایسا سمجھے کہ مان لیجیے آپ نے ایلاف قریش پڑھ دی، اس کے بعد سورہ ماعون ہے، یعنی ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ ہے، تو یہ ایلاف قریش سے کیا؟ سورہ قریش سے کیا ہے؟ بڑی ہے، تو آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ سورہ کوثر کو پڑھیں گے، انا اعطینا کل کوثر، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایسی صورت میں چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ فرض نمازوں میں پہلی رکعت کی قرأت دوسری رکعت سے کچھ زیادہ ہو، اور فجر میں تو پہلی رکعت میں 2/3 اور دوسری میں 1/3۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے پہلی رکعت کی جو قرأت ہے وہ دوسری رکعت سے زیادہ ہونی چاہیے، طویل ہونی چاہیے۔ دوسری رکعت کی قرأت پہلی رکعت کے مقابلے میں آدھی ہونی چاہیے، 2/3 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کسی نے پہلی رکعت میں پڑھی الف لام میم پڑھی، ایک رکوع پڑھا، دوسری رکعت میں آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ پہلی رکعت میں آپ نے یہ پڑھا انا اعطینا پڑھی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، تو یہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت بڑی ہونی چاہیے ایز کمپیئر ٹو ادر صورت۔ تو چلیے، پہلے فرض نماز میں پہلی رکعت کی قرأت دوسری تو بتا دیا آپ کو۔ اس کے بعد جمعہ و عیدین کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک پڑھنا سنت ہے۔ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ سورہ پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنا سنت ہے عید کی نماز میں۔ مسئلہ سنتوں اور نفلوں کی 2 رکعتوں برابر کی صورتیں پڑھیں۔
ٹھیک ہے، برابر کی صورتیں پڑھیں، یعنی پڑھ سکتے ہیں۔ نوافل کی 2 رکعتوں میں ایک ہی سورہ پڑھنا یا ایک رکعت میں اسی سورہ کو بار بار پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ مطلب آپ نفل کی ہر رکعت میں نفل کی جیسے مان لیں 2 رکعت کی نفل نیت باندھی نفل کی، تو آپ دونوں رکعتوں میں ایک سورت پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی کراہت نہیں، لیکن فرض نماز میں نہ پڑھیں۔ اگر آپ بھولے سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ اگر ہر بار پڑھیں تو وہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو قرأت میں غلطی ہو جانے کا بیان کیا ہے، مطلب اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے معنی بگڑ جائے تو نماز فاسد ہو گئی۔ مان لیجیے کسی نے زبر کی جگہ زیر پڑھ دی یا واو بڑھا دیا نماز میں، ایاک نعبدو ایاک نعبدو پڑھ دیا تو واو بڑھ جائے گا، ویسے کیا ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہے، تو اس سے معنی فاسد ہو سکتے ہیں۔ اگر نماز میں معنی فاسد ہو گیا قرأت میں تو نماز کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، یعنی فاسد ہو جائے گی، پھر سے آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، یعنی زبر دال کی جگہ دوات پڑھنا، اگر اسی وجہ سے اس کی زبان سے وہ حرف ادا نہیں ہوتا تو مجبور ہے، یعنی پھر تو کوئی حرج نہیں، اس پر کوشش کرنا ضروری۔ اگر لاپرواہی سے ہے، جیسے آج کل کے اکثر حفاظ و علماء کی ادا کرنے پر قادر ہیں مگر بے خیالی میں تبدیلی حرف کر دیتے ہیں، تو اگر معنی فاسد ہو نماز نہ ہوگی۔ آج کل کیا ہوتا ہے، قاری یا حافظ کچھ حرف ایسے پڑھتے ہیں، مطلب ان کی زبان ایسی ہوتی ہے یا وہ نکال نہیں پاتے ہیں، تو اگر اسے معنی فاسد ہو گیا صورت کا تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں میں کچھ حرف بتاتا ہوں آپ کو، جیسے توئے ہے، سے ہے، سین ہے، فے ہے، صاد، زال، زا، ضا، الف، عین، ہا، حا، واو، ضا، دال، ان حرفوں میں صحیح طور پر امتیاز رکھیں، یعنی فرق رکھیں، ورنہ معنی فاسد ہونے کی صورت میں نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ جب نماز نہیں ہوگی آپ کی تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور بعض تو یہ ہیں جیسے سین ہو گیا، شین ہو گیا، زے، جیم، قاف، کاف میں بھی فرق نہیں ہے، تو اس سے بھی جو ہے کیا ہو جائے گا، فرق نہیں کرتے، اس سے بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جس سے حروف صحیح ادا نہ ہوتے ہوں وہ کیا کرے، تو جس سے حروف ادا ہی نہیں ہوتے، ایسا شخص ہے کوشش تو کرتا ہے لیکن حروف ادا نہیں ہوتے، تو جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح کرنے میں رات دن پوری کوشش کرے، یعنی روزانہ کوشش کرے، اور اگر صحیح پڑھنے والوں کے بیچ پڑھ سکتا ہو تو جہاں تک ہو سکے ان کے پیچھے پڑھے، یا وہ آیتیں پڑھے جن کی حروف صحیح ادا ہو سکتے ہیں ان کو چھوڑ دے جن کی حروف صحیح ادا نہیں ہوتے نماز میں، اور یہ دونوں باتیں ممکن نہ ہوں تو کوشش کے زمانے میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی، مطلب اس کی الگ نماز ہو جائے گی لیکن وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، اور اس کے پیچھے اس جیسوں کی بھی ہو جائے گی، مطلب جن لوگوں کے حروف ادا نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص کھڑا ہے پیچھے جو اس سے بہتر قرأت جانتا ہے اس شخص سے، تو اس کو آگے کرنا ضروری ہے جو اس کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے کلیئر ہو گئی ہوگی، میں نے بہت آسانی سے آپ کو سمجھا دیا۔ بہار شریعت وغیرہ جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم زوئے کے بجائے زے پڑھ دیا تو نماز جاتے رہی، لہٰذا جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہو سکا سبحان ربی الکریم پڑھے۔ اگر جس سے عظیم صحیح نہیں ہوتا ہے، عظیم ادا نہیں کر پاتا ہے، عظیم کی جگہ عظیم کہتا ہے، تو وہ سبحان ربی الکریم کہے۔ کلیئر۔ اب نماز کے باہر قرآن شریف پڑھنے کا بیان کیا ہے۔ قرآن شریف نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، لیکن گانے کے طرح نہیں کہ یہ ناجائز ہے۔ کسی نے گانے کے طرز سے پڑھا الحمدللہ ایسے اگر پڑھا تو وہ ناجائز ہے، بلکہ قواعد تجوید کی رعایت کرے، یعنی ہر حروف ادا کرے، مخرج کے ساتھ پڑھے، ٹھیک ہے، ایک جو اس کا طرز ہوتا ہے اس میں پڑھے، گانے کے طرز پہ نہ پڑھے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ قرآن مجید کیسے پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا کیا افضل ہے زبانی پڑھنے سے۔ کوئی حافظ ہو، کتنا ہی بڑا علماء ہو، اگر وہ بغیر دیکھے پڑھ رہا ہے اور ایک علماء دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو بہتر کون ہے، جو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، زبانی پڑھنے سے دیکھ کر پڑھنا بہتر ہے۔ مستحب یہ کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے۔ تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، اور سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ جب بھی تلاوت کریں قرآن شریف کی تو اعوذ باللہ کرنا ہے، اور سورت کے شروع میں جو ہے آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، جس قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں، ورنہ مستحب ہے، مستحب۔ اور اگر آیت پڑھنا چاہتا ہے تو اس آیت کے شروع میں ایسی ضمیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، تو اس صورت میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھیں،
پڑھنے کا استحباب مؤکدہ ہے۔ تو آپ اس سورہ میں، اس آیت میں، جو سورہ حشر کی آخری آیت ہیں، اس میں آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے اور بسم اللہ پڑھیں گے، اس کو شروع کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب بھی آپ قرأت شروع کریں تو آپ کو اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے۔ لیکن آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صرف بسم اللہ پڑھنا ہے سورت کے شروع میں۔ اس کے بعد جو ہے بیچ میں کوئی دنیاوی کام کرے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پھر پڑھ لے، اور دینی کام کیا جیسے سلام کا جواب دیا یا اذان کا جواب دیا، سبحان اللہ کہا یا کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھا، تو صرف آپ تو یا اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ پڑھنا اس کے ذمے نہیں، صرف بسم اللہ پڑھ لے، ٹھیک ہے، کسی سے بات وغیرہ کی ہے۔ اب سورہ برات سے اگر تلاوت شروع کی تو اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ لیں۔ اگر سورہ برات تلاوت کے بیچ میں آئی، اگر بیچ میں تلاوت کر رہے ہیں، آپ بیچ سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر بیچ سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو یہ مشورہ ہے کہ اگر تلاوت کی ابتدا سورہ برات سے کرے تب بھی بسم اللہ نہ پڑھے اگر سورہ برات سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے یہ بالکل غلط ہے کہ اسی طرح یہ بھی بے اصل ہے کہ اس کی ابتدائی میں تعوذ پڑھے، درمیان تلاوت میں آپ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر پھر شروع کرنا ہے آپ کو، نہ کہ اعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ جو ہے شروع میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اس میں 3 دن سے کم میں ایک ختم بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ 3 دن سے کم میں ایک ختم کیا ہے؟ بہتر ہے۔ مثلا جب ختم ہو تو 3 بار قل اللہ احد پڑھنا بہتر ہے، یعنی اگر قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے تراویح کی شکل میں تو آپ کو جو ہے 3 بار قل اللہ احد پڑھنا پڑے گا نماز میں۔ اس کے بعد مثلا لیٹ کر قرآن پڑھنے میں حرج نہیں، کوئی شخص لیٹ کر قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو اس میں کیا ہے؟ حرج نہیں۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ جب کہ پاؤں سمٹے ہوں اور منہ کھلا ہو، یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے نہ مکروہ ہے۔ اگر دل بٹ رہا ہے یا کسی اور چیز میں دھیان ہے اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے، منع ہے، گناہ ہے۔ مسئلہ اب دیکھیں مسئلہ کیا؟ غسل خانہ اور نجاست کی جگہوں میں قرآن مجید پڑھنا کیا؟ ناجائز ہے، حرام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب بلند آواز سے قرآن شریف پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا کیا ہے؟ فرض ہے، خاموش رہے، جبکہ وہ مجمع سننے کی غرض سے حاضر ہو۔ اگر سننے کی غرض سے حاضر ہو تو زور سے پڑھیں، سننے کی غرض سے حاضر نہیں ہے تو آپ آہستہ پڑھیں، خود سن لیں، ٹھیک ہے، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے، کوئی ایک ہی سن لے، اور سب سننے کے اس میں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آواز سے پڑھیں گے۔ اگر کوئی سب اپنے سننے میں وہ نہیں ہے تو آپ ایک کو سنا سکتے ہیں۔ مثلا سب لوگ مجمع میں زور سے پڑھیں، یہ حرام ہے۔ اکثر عرس و فاتحہ کے موقع پر سب لوگ زور سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے، زور سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر سننے غرض سے ہیں سبھی لوگ تو پڑھ سکتے ہیں، اگر چند آدمی پڑھنے والے ہوں تو حکم یہ ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں لگے ہوں زور سے پڑھنا ناجائز ہے۔ لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے۔ تو کس پر گناہ ہوگا؟ پڑھنے والے پر ہوگا، نہ کہ سننے والوں پر ہوگا۔ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں جب لوگ سننا نہیں چاہ رہے ہیں؟ مسئلہ تلاوت کرنے میں کوئی معظم دینی بادشاہ اسلام یا عالم دین یا پیر یا استاد یا باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے، مطلب کھڑا ہو سکتا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے۔ مثلا جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرطے کہ بتانے کی وجہ سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ یعنی آپ پہلے یہ دیکھ لیں، اگر بتا دوں گا میں اس کو تو یہ غصہ ہو جائے گا، تو وہ پہلے آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے قرآن شریف کے آداب کیا ہیں؟ قرآن شریف جو ہے زور سے پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے، جبکہ کسی نمازی یا بیمار یا سونے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تکلیف نہیں ہے تو زور سے پڑھے، تکلیف ہے تو آہستہ پڑھے۔ دیواروں اور محرابوں پر قرآن مجید لکھنا اچھا نہیں ہے، یعنی دیواروں پر یا مسجد وغیرہ میں اس پہ، ٹھیک ہے، دیواروں پر یا محرابوں جہاں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں لکھنا کیا ہے؟ اچھا نہیں ہے۔ قرآن شریف پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے، قیامت کے دن اندھا کوڑی ہو کر اٹھے گا۔ یعنی قرآن شریف بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی شخص پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے قرآن شریف، ٹھیک ہے، تو دیکھ کر بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے تو وہ بھولنا ہوا، تو وہ قیامت کے دن کوڑی کی شکل میں اٹھے گا۔ حافظ کی اس میں نہیں ہے، حافظ تو پھر بھی یاد کر لے گا اگر اس ٹائم مطلب کرنا چاہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے مسئلہ قرآن مجید کی طرف پیٹ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں اس سے اونچا کریں، نہ یہ کریں کہ خود اونچی جگہ پر ہو
اور قرآن شریف نیچے ہو، یعنی ایسا بھی نہ ہو قرآن شریف سے اونچا پیر نہ کریں یا قرآن شریف سے اونچی جگہ نہ بیٹھیں، یا قرآن شریف کے اوپر کوئی کتاب نہ رکھیں، اگرچہ فقہ و حدیث کی ہو یعنی مسئلے مسائل کی ہو وہ بھی نہ رکھیں، قرآن شریف پرانا بوسیدہ ہو گیا کہ پڑھنے قابل نہ رہا تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، ٹھیک ہے، پاک مٹی میں دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنایا جائے جیسے بناتے ہیں تاکہ اس پر مٹی جو ہے نہ پڑے، اس کو دفنا دیں۔ قرآن شریف کو جو پڑھنے کے قابل نہ رہا پڑھنے قابل نہ رہا جلایا نہ جائے بلکہ دفن کیا جائے۔ قرآن مجید جس صندوق میں ہو اس پر کپڑا وغیرہ نہ رکھا جائے، اگر جس بھی صندوق وغیرہ میں قرآن شریف رکھا ہوا ہے تو اس پہ آپ کپڑا نہ رکھیں، کوئی کتاب وغیرہ بھی نہ رکھیں۔ مثلا کسی نے محض خیر و برکت کے لیے قرآن مجید اپنے گھر میں رکھا چھوڑا اور تلاوت نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ نیت باعث ثواب ہے، مطلب اس کی نیت ہے کہ قرآن شریف رکھنے سے ثواب ہوگا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جماعت کا بیان کیا ہے؟ جماعت کی بہت تاکید ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، تاکہ بے جماعت کی نماز سے جماعت والی نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے، یعنی 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے ایک اکیلے نماز پڑھنے والے سے۔ مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اگر بلا عذر کوئی عذر نہیں ہے، ایک بار بھی چھوڑنے والا گنہگار اور سزا کے لائق ہے، اور کئی بار ترک کرنے والا فاسق ہے، بدکار ہے، گنہگار ہے، مرد الشہداء ہے، بادشاہ اسلام اس کو کیا گئے قتل کرے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اگر کوئی بار بار نماز چھوڑتا ہے، اور اس کو سخت سزا دی جائے گی، یعنی اس کو سخت سزا ملے گی جو نماز بار بار چھوڑتا ہے۔ اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گنہگار ہوں گے، ٹھیک ہے، اگر پڑوسی نے مطلب کیا کہا تو وہ سکوت کرتے ہیں مطلب بچاتے ہیں تو وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ کن نمازوں کے لیے جماعت شرط ہے، یعنی کون کون سی ایسی نماز ہے جن میں جماعت کیا ہے شرط ہے؟ تو جمعہ و عیدین کی نماز میں جماعت شرط ہے، یعنی بغیر جماعت کی نمازیں ہوں گی ہی نہیں، اور جیسے تراویح کی نماز ہوگی جماعت، سنت کفایہ یعنی محلے کے کچھ لوگوں نے، کفایہ کا مطلب ہوتا ہے محلے کے اگر کچھ لوگوں نے جماعت سے پڑھ لی تو سب ساکت ہو جائیں گے، وہی اعتکاف کا بھی حال ہے، اگر کسی محلے میں ایک نے بھی اگر اعتکاف کر لیا تو سب ساکت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب کے ذمے جماعت چھوڑنے کی برائی جاتی رہی، اگر سب نے جماعت چھوڑ دی تو سب نے برا کیا۔ اب جیسے رمضان ہے، دیکھیے رمضان شریف کے وطر میں جماعت مستحب ہے، جماعت کیا ہے مستحب ہے، یعنی ثواب زیادہ ملے گا وطر کے لیے، ٹھیک ہے، وطر سے ہم جماعت سے پڑھتے ہیں رمضان میں۔ سنت و نفلوں میں جماعت مکروہ ہے، سنت و نفل میں جماعت کریں گے تو گناہ ہے، اور رمضان کے علاوہ وطر میں بھی مکروہ ہے، اگر رمضان کے علاوہ وطر میں جماعت کر رہے ہیں تو وہ مکروہ ہے، یعنی گناہ ہے۔ اگر جانتا ہے کہ اعضائے وضو 3 بار دھونے میں رکعت چھوٹ جائے گی تو بہتر ہے کہ 3 بار نہ دھوئے اور رکعت نہ جانے دے، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ 3 بار دھونے میں رکعت تو مل جائے گی مگر تکبیر اولیٰ نہ پائے گا تو 3 بار دھوئے۔ مان لیجیے اگر 3 بار دھونے میں اسے خیال ہے کہ اگر 3 بار دھوتا ہے ہاتھ پیر وضو میں تو جماعت چھوٹ جانے کا وہ ہے اندیشہ ہے، تو 3 بار نہ دھوئے، 1 بار دھو لے۔ اور لیکن اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر 3 بار دھوئے گا تو تکبیر اولیٰ نہیں ملے گا، جماعت تو مل جائے گی، تو 3 بار دھوئیں۔ تکبیر اولیٰ کے لیے آپ 1 بار نہیں دھو سکتے۔ اس کے بعد دیکھیے جماعت ثانیہ کا حکم کیا ہے؟ محلے کی مسجد میں جس کے لیے امام مقرر ہے، محلے کے امام نے اذان و اقامت کے ساتھ سنت کے مطابق جماعت پڑھی، اس نے اذان بھی دی، اس کے مطابق اس نے جماعت سے پڑھ لی، تو اب بھی دوبارہ اذان و اقامت کے ساتھ پہلے ہی کی طرح جماعت قائم کرنا کیا مکروہ ہے۔ اگر پھر سے اگر جماعت کرتے ہیں مکروہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے مکروہ ہے۔ اور اگر بے اذان و جماعت دوبارہ کی تو حرج نہیں۔ کیا مطلب؟ محلے کی مسجد میں جس کے لیے امام مقرر ہے، محلے کے امام نے اذان و اقامت کے ساتھ سنت کے مطابق جماعت پڑھ لی اور پھر دوبارہ اذان و اقامت کے ساتھ پڑھے گا تو کیا ہے مکروہ ہے۔ اس کے بعد اگر بے اذان جماعت دوبارہ کی تو حرج نہیں۔ اگر جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں مطلب مسجدوں میں، جیسے ایک بار جماعت ہو گئی اس کے بعد کچھ لوگ کی جماعت چھوٹ جاتی ہے تو وہ لوگ آتے ہیں اور آپس میں جماعت کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اذان نہیں دینا چاہیے، اس میں اذان نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دوبارہ اذان دینا کیا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، صرف 1 بار، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیے، اور اگر پہلی جماعت
بے اذان ہوئی یا آہستہ اذان ہوئی یا غیروں نے جماعت قائم کی تو پھر جماعت قائم کی جائے، اور یہ جماعت ثانیہ نہ ہوگی، یعنی اول جماعت ہوگی، دوسری جماعت نہیں ہوگی۔ اگر دوسرے لوگوں نے جماعت کی ہے، یعنی شیعہ وغیرہ ہو گئے یا وہابی، اس طریقے سے جو ہے آپ کو جو ہے دوبارہ نماز کرنی پڑے گی، وہ جماعت ثانی نہیں ہوگی، جماعت اول ہوگی۔ مسئلہ جس کی جماعت جاتے رہی، اس پر یہ واجب نہیں کہ دوسری مسجد میں جماعت تلاش کرے کہ پڑھے، البتہ اگر ایسا کرے تو مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مان لیجیے کسی کی جماعت چلی گئی، وہ اب اسے پتہ ہے کہ دوسری مسجد میں مجھے جماعت سے مل جائے گی، تو ایسا کرنا کیا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ کن عذروں سے جماعت چھوڑ سکتا ہے، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے جو ہے جماعت کوئی شخص چھوڑ سکتا ہے، تو ان عذروں سے جماعت چھوڑ سکتا ہے۔ ایسی بیماری کہ مسجد تک جانے میں مشقت ہو، کیا ہو، مشقت ہو۔ چلیے آج اس کو یہیں تک پڑھتے ہیں، اگلی ویڈیو میں آگے سے پڑھیں گے۔ تو جیسے سخت بارش ہو رہی ہے یا بہت کیچڑ ہے، سخت سردی ہو رہی ہے، سخت اندھیری آندھی ہے، پاخانہ پیشاب، ریا کا بہت زور ہونا، ریا خارج ہونا ہے نا، گیس وغیرہ، ظالم کا خوف ہو، یعنی مار دے گا، یا قافلہ چھوٹ جانے کا ڈر ہو، یا اندھا ہو جانے کا وہ ہو، اپاہج ہو جانے کا وہ ڈر ہو، اتنا بوڑھا ہونا کہ مسجد تک جانے سے مجبور ہو، مال یا کھانے کے ہلاک ہو جانے کا ڈر ہو، چوری ہو جانے کا ڈر ہو، گھر میں کوئی نہیں ہے، مفلس کو قرض خواہ کا ڈر ہو، یعنی جو غریب ہے نا، اس کو کس کا ڈر ہو، قرض خواہ کا ڈر ہو، کوئی قرض والا آ جائے گا، یعنی بیمار کی دیکھ بھال کی، یہ اگر چھوڑ کر چلا جائے تو اس کی تکلیف بڑھ جائے گی، یہ گھبرا جائے گا، یہ سب جماعت چھوڑنے کے عذر ہیں، ٹھیک ہے۔ عورتوں کو ان چیزوں میں جماعت چھوڑ سکتے ہیں۔ عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں، وہ اکیلے نماز پڑھتی ہیں، ان کی جماعت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد دن کی نماز ہو یا رات کی، جمعہ کی ہو یا عیدین کی، چاہے جوان ہو یا بوڑھا، یوں ہی وعظ کی مجلس میں بھی جانا کیا ہے، ناجائز ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو وعظ کی مجلس ہوتی ہیں ان میں جانا کیا ہے، ناجائز ہے۔ مان لیجیے آپ نے جماعت سے آپ نے وعظ کی مجلس میں چلے گئے اور آپ بہت دیر رات تک جگے، آپ نے وعظ میں رہے، اور لیکن آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، تو اس کیس میں جو ہے آپ کو ان میں جانا کیا ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ کو کس پہ فوکس کرنا ہے، نماز پر فوکس کرنا ہے۔ اب جو بچے ہیں، یہ میرا پارٹ 1 تھا، اس کے بعد جو بھی بچا ہے بقیہ وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کیا کیا ٹاپک رہ گئے ہیں۔ اکیلے مقتدی کہاں کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، یا سب کے مسائل کیا ہیں، امام کون ہو سکتا ہے، بد مذہب کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہے، نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، فاسق کی اقتداء کا حکم ہے، مسبوق کی تاریخ ہے، جس کی رکعت چھوٹ گئی ہوں، 1-2 رکعت چھوٹ گئی ہوں، اس کے بارے میں، اور کب فرض توڑ کر جماعت میں شریک ہو سکتا ہے نا، جماعت میں کب شریک ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جماعت قائم